کھڑے ہو کر اس سے استقبال کرتے اور کیا کہتے تب تمہیں پتا میں کیوں اس کے لیے اٹھتا ہوں؟ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا اس کو جنت میں جانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا اس کا وہ ہاتھ۔ یہ آدمی پکا جنتی ہے، تم اس کی زندگی کو ٹھکراتے ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تمہیں جنت میں پہنچائے گا، اور اس کو اسٹیٹس سمجھتے ہو جو تمہیں اللہ سے بھی دور کرے گا اور اللہ کے رسول سے بھی دور کرے گا اور تمہیں انسانیت سے بھی دور کرے گا، اور تمہاری قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور چند دنوں کے بعد تم دھولی بستری داستان بنو گے کہ تمہاری اولاد کو بھی یاد نہ ہوگا کوئی باپ تھا، اور کسی کو یاد نہ ہوگا کوئی ماں تھی جس کی چھاتیوں کا دودھ پیا تھا۔ قبریں اکھڑ جاتی ہیں، کون یاد رکھتا ہے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کیسے ہیں آرام گہے نور جہاں ہے۔ میرے بھائیو اللہ کو پہچانو گے تو اللہ کا رسول کی پہچان آئے گی، رسول کو پہچانو گے تو تمہیں اسٹیٹس کا پتہ چلے گا کہ اسٹیٹس کسے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے اب یوسف کی ماں کہہ رہی کیوں میرے بچے کو خراب کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے اماں میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے فالودہ کھا رہا ہے، فیروزے کے ڈونگے میں پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی عمر تیری طے ہوگی، کملا ٹھیک ہے، اکل والی گل کوئی نہیں رہے گی تیرے کو۔ دھوبی کا بچہ بادشاہ کے دسترخوان پہ فالودے کھائے یا تو کپڑے دھوسی۔ اب یہ چلتے چلتے قسمت نے یہاں پہنچایا۔ اب ہارون نے یوسف کو بلایا، اب یوسف میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے، کیا حکم ہے؟ کوئی جان بچ سکتی ہے طلاق نہ پڑے؟ تو انہوں نے فرمایا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو انہوں نے علماء نے پوچھا وہ کیسے نہیں پڑے گی؟ تو انہوں نے آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی ملک نہیں ہیں۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، اس نے اسی وقت آرڈر نکالا کہ ان کو آج کے بعد چیف جسٹس اسلامی امپائر کا چیف جسٹس لگایا جائے۔ 17 سال چیف جسٹس گزارے، دسترخوان پہ کھانا ہو رہا ہے۔ ہارون رشید کے سامنے ایک ڈونگا آیا سبز رنگ کے پتھر میں فیروزہ، تو اس نے کھولا تو ابو یوسف کے آگے کیا کہ ابو یوسف یہ کھاؤ، یہ میرے دسترخوان پر بھی کبھی کبھی یہ ڈش پکتی ہے۔ تو ابو یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ فالودہ ہے پستے کے تیل میں بنا ہوا۔ تو ابو یوسف ہنس پڑے، کہنے لگے ہنسے کیوں ہو؟ کہ ابو حنیفہ کی بات یاد آئی، میری ماں آتی تھی کہ میرا پتر نہ گنجا، میرا پتر نہ خراب کر۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اماں میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بادشاہوں کے دسترخوان پہ فالودہ کھا رہا ہے، آج میرے اللہ نے اس بات کو کیسے زندہ کر کے دکھایا؟ تو ہارون نے کہا بے شک ابو حنیفہ ان نظروں سے دیکھتے تھے جہاں عام انسانوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو میرے بھائیو مسجد کی دو، اس کو عزت دو، احترام دو، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بناؤ، اس کو سیاست کی جگہ نہ سمجھو۔ یہاں آ کر دم نکلے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ کی ہیبت طاری ہو۔ میرے اللہ نے کہا بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں میرے گھر ہیں، انارها دوبارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني فحق على المزور ان يكرم زائره۔ مبارک ہو کہ مسجدیں میرے گھر، مبارک ہو کس کو؟ جس نے گھر سے وضو کیا پھر آیا مسجد کو نماز پڑھنے، ہے تو نماز پڑھنے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ مبارک ہو اسے، کسے؟ جس نے گھر سے وضو کیا پھر چلا کدھر؟ اللہ نے کہا میری زیارت کو چلا۔ نماز پڑھنے کو تعبیر کیا ہے؟ میری ملاقات کو، ملاقات نہیں زیارت کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، ہم ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، زیارت کا پھر آیا میری زیارت کو۔ اور میں تمہیں بتا دوں میرے ذمے ہے جیسے تمہارے گھر میں کوئی آئے تو تم اس کا اکرام کرتے ہو، جو میرے گھر میں آئے گا میرے ذمے ہے میں اس کا اکرام کروں۔ اللہ کی پکار پہ دوڑو، لا الہ الا اللہ تمہیں دکان پہ نہ بیٹھنے دے، لا الہ الا اللہ تمہیں بستر پہ نہ بیٹھنے دے،
لا الہ الا اللہ تمہیں کانپوں میں پھنسا ہو تو نکال کے باہر پھینکے کدھر کا میرا اللہ کہہ رہا حیا اللہ کی قسم یہ 4 مہینے پہلے مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھ میں آیا میں 4 مہینے سے اس کا مزہ لیتا پھر رہا ہوں حیا 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 آئیے 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 تشریف لائیے آئیے آئیے اللہ اکبر یہ جیسا نہیں ہوتا ولیمہ وغیرہ آپ کا بھی ولیمے تو ہوتے ہی ہوں گے تو وہ ولیمے کہ وہ دلہا اس کے رشتے دار سارے باہر کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے دلہا تک کھڑے ہوتا نا لفافے لینا تو بھائی کیوں لے لو آپ کہیں دے کیوں وصول کریے جب یہ پیچھے تک کہیں دینا کوئی نہیں کیونکہ ساری فرق کی محبت ہے نا وہ ایک سائیوال میں ایک سیکٹری نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تو ہماری بھی دعوت تھی تو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تو ایک نے بٹوے سے پیسے نکالو جو دے دیتے ہیں تو دوسرے نے کہا وہ ریٹائر ہو گیا جگہ بڑھ دفعہ کرو پیسے دوبارہ جیب میں ڈال ریٹائر ہو گیا تو دفعہ کرو اب لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں تمہاری گاڑی کو دیکھ کر لوگ تعریف کریں گے تم سمجھتے ہو میں بڑا ہو گیا ہوں تمہارے ویئر ہاؤس کو دیکھ کر کہیں گے بڑا بڑا کاروبار تم سمجھتے ہو میں بڑا ہو گیا ہوں تمہاری بڑائی کاروبار سے اگر ہو تو تم کتنے چھوٹے انسان ہو اگر تمہاری بڑائی ایک گاڑی سے ہو تو تم کتنے چھوٹے انسان ہو ایک لوہے کے پرزے کے ساتھ تم اپنی عزت بناؤ تو تم سے گھٹیا کون ہوگا چند زیور سے ایک عورت اپنی عزت بنائے تو اس سے گھٹیا کون ہوگا یہ لکڑی کے گھر